بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان علی مشواڑی، اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی سے آپ کی خدمت میں ایک نئے اور معلوماتی ٹاپک کے ساتھ پیش ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اکثر آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، بہت سے فراڈی لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو دوستوں کو بتاؤں گا کہ فراڈ یا شخص جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کے شناختی کارڈ کو کس طرح آپ نے نادرا سے بلاک کرانا ہے۔ اس بلاک کرنے سے وہ شخص کافی مشکلات میں پھنس جائے گا اور آسانی سے آپ اس کو پکڑ سکیں گے اور اس سے اپنا حساب وصول کر سکیں گے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے عرض اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں، لائک پہ آپ کا کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹی ویڈیو پر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب۔ اگر آپ کسی کا شناختی کارڈ بلاک کرنا چاہتے ہیں، اس شخص نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس شخص کو کیا کیا نقصانات ہوں گے شناختی کارڈ بلاک کرنے سے۔ اگر اس شخص کا جس کا شناختی کارڈ آپ بلاک کر رہے ہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، وہ شناختی کارڈ بلاک کرنے سے بند ہو جائے گا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں، اور اس سے وہ رقم وغیرہ بھی نہیں نکال سکے گا۔ تو بھی اس کے نام پہ جو بھی اکاؤنٹ ہیں، جس بینک میں بھی ہیں، وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے۔ وہ بیرونی ملک بھی نہیں جا سکے گا۔ اگر وہ اس کا صحت کارڈ بنا ہوا ہے اور وہ صحت کارڈ پہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اس کے نام پر تمام کمپنیوں کے جو سم ہیں آج کل، وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور اس کے جیس کیش اکاؤنٹ اور دیگر اکاؤنٹس بھی اس کے نام پر جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے شناختی کارڈ بلاک کرنے سے۔ اگر فیملی والے یعنی بچوں کا یا بیوی کا شناختی کارڈ بنوانا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں بنوا سکے گا شناختی کارڈ بلاک کرنے سے۔ یا پاسپورٹ بنوانے اور اگر اپنے نام پر انتقال کروانا چاہتا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو فل کمپیوٹرائز نظام ہو گیا ہے، اور KPK میں بھی اور بعض صوبوں میں بھی آہستہ آہستہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے۔ انتقال کروانا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کروا سکے گا۔ اپنے تمام اگر کوئی سم نکالنا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں نکال سکے گا، وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اس کا شناختی کارڈ آپ کے کن وجوہات پر بلاک کر سکتے ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یعنی اگر آپ عورت ہیں، آپ کا مقدمہ شوہر کے ساتھ چل رہا ہے، وہ مقدمہ وغیرہ میں آپ کے حق میں پیش نہیں ہو رہا ہے، وہ شخص وہ ڈگری ادا نہیں کر رہا ہے، تو آپ نادرا سے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے، آپ سے رقم لے کر وہ فرار ہو گیا ہے، شناختی کارڈ بلاک کر کے وہ شخص خود ہی آپ کے ساتھ بیٹھے گا تیار ہونے کے لیے۔ اس میں ایک بات آپ مد نظر رکھیں گے کہ تھوڑی بہت بھی یعنی 5-10 ہزار روپے ہیں تو پھر آپ شناختی کارڈ بلاک نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی سرکاری افسر نے کسی فرد کے ساتھ دھوکہ جانسا دے کر اس سے بہت بڑی رقم ہتھیا لی ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے، آپ سے رقم لے لی ہے، اس کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے اور وہ اس کا شناختی کارڈ آپ بلاک کر سکتے ہیں، تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے یا فرار میں کوئی شخص بھاگ گیا ہے، اس کا بھی شناختی کارڈ آپ بلاک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نادرا پاکستان کو کسی بھی وقت کسی بھی ایجنسی کا ذریعے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص غیر ملکی اور اس نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوایا ہے، وہ نادرا والے پھر اس شخص کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ نادرا والے اس شخص کو سیکشن 23 کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کا کارڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا کہ بلاک شناختی کارڈ بعد میں آپ کھول بھی سکتے ہیں، یعنی جس وجہ سے وہ کارڈ بلاک ہوا ہے وہ حل کر کے آپ بعد میں کارڈ کھول سکتے ہیں۔
کینسل کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاکستانی شہریت منسوخ کر دی ہے، اس کا شناختی کارڈ کینسل ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، اب وہ دوبارہ پاکستانی شناختی کارڈ نہیں بنوا سکے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں شناختی کارڈ اگر کسی کا بلاک کروانا ہو تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ جو بھی معاملہ آپ کا چل رہا ہے اس کے خلاف اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں FIR اس شخص کے خلاف کروائیں۔ اس کے بعد پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کریں گے، یا وہ عدالت میں پیش ہو کر آپ کی لین دین کچھ فراڈ یا دوسری کوئی دیری کر رہا ہے تو آپ اپنے وکیل سے مشورہ کر کے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ڈیلے کر رہا ہے، اس کا شناختی کارڈ بلاک کروایا جائے تاکہ یہ آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے۔ اس کے بعد اگر آپ نے FIR اس شخص کے خلاف کروائی ہے یا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے ٹرائل میں، اور وہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہو رہا ہے، تو عدالت اس کو اپنے قانونی لوازمات پورے کر کے اس کو اشتہاری کرا دیتے ہیں۔ جب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو جائے گا تو پولیس آفیسر SHO اپنی طرف سے ایک لیٹر جاری DSP صاحب کو تحریری کرے گا کہ یہ مندرجہ ذیل اشخاص ہیں جو فلاں مقدمہ میں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور عدالت کی طرف سے اشتہاری بھی قرار دیے گئے ہیں۔ اس شخص کے شناختی کارڈ، ان اشخاص کے شناختی کارڈ نمبرات یہ ہیں، اور ان کے شناختی کارڈ نادرا سے بلاک کروانے کے لیے ریکویسٹ محکمہ نادرا سے کی جائے۔ اس کے بعد DSP صاحب ان اشخاص کا، جن کا جج صاحب کا جو آرڈر اشتہاری قرار دیا ہے، اس شخص کے آرڈر پر ایک آرڈر جاری کریں گے اپنی طرف سے۔ اس کے بعد نادرا اپنے قانونی لوازمات جو بھی ہوں گے ان کو پورا کریں گے، اور اس شخص کا یا بہت زیادہ اشخاصوں کا کارڈ ایک ہفتہ کے اندر بلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص یا اشخاص کوئی بھی کام اپنے شناختی کارڈ پر نہیں کر سکیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج کی آڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص فراڈ کرے یا رقم وغیرہ لے اور آپ کو نہ دے یا بھاگ جائے، تو آپ نے یہی معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے، وہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ جب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر عدالت اپنا آرڈر سناتی ہے، اس کے بعد آپ کارڈ اوپن کر سکیں گے۔ جب بھی آپ نے کارڈ اوپن کروانا ہو تو عدالت جس نے یہ آرڈر سنایا ہے اشتہاری کا یا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا DSP صاحب نے، تو وہ اپنا آرڈر کینسل کرانے کے لیے وہ ایک لیٹر لکھیں گے، تو پھر آپ وہ لیٹر نادرا آفس لے کے جائیں گے، تب آپ کا شناختی کارڈ جو بلاک ہوا ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ آج کے لیے یہی معلومات، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح کسی کا شناختی کارڈ بلاک کرنا ہے، اور وہ خود بخود آپ کے ساتھ منتیں کر کے آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے وہ حل کرنے کے لیے بیٹھے گا۔ شکریہ جی۔